بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. بعض وہ ہیں اللہ نے جن سے کلام کیا، بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کی روح قدس کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور آگے کا پورا مضمون پھر آ رہا ہے. تو رسولوں کی جو جماعت ہے اس میں بعض کو بعض پہ فضیلت، بعض سے کلام، بعض کو درجوں بلند کیا. تو جیسے رسولوں کی جماعت ہے ویسے ان کے نائبین میں ولیوں کی جماعت ہے. اور جس طریقے سے کوئی نبی ابراہیم ہے، کوئی نبی موسیٰ ہے، کوئی نبی عیسیٰ ہے، کوئی محمد الرسول اللہ ہے، تو ایسی ولایت کی بھی قسمیں ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوا ہے. کسی کی ولایت ابراہیمی ہے، کسی کی ولایت موسوی ہے، کسی کی ولایت عیسوی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جس کو ولایت ابراہیمی ملی ہے اس کی زندگی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جھلکیاں نظر آئے گی. یعنی جو ولایت ابراہیمی پر ہوا ہے اس ولی کو دیکھو گے تو اس میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جھلکیاں تم پاؤ گے. اسی طرح کسی کی ولایت موسوی ہے، اس ولی کو دیکھو گے جس کو ولایت موسوی ملی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جھلکیاں اس ولی کے اندر آپ کو نظر آئے گی. وہ ولی نبی نہیں ہوگا لیکن نبی کی جھلکیاں اس میں نظر آئے گی. اسی طرح کسی کی ولایت عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلکیاں اس میں نظر آئے گی جس کو ولایت عیسوی ملی. اب میرے مرشد حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کوئی موسیٰ کے قدم پہ ولی ہوا، کوئی ابراہیم کے قدم پہ ولی ہوا، کوئی عیسیٰ کے قدم پہ ولی ہوا. فرمایا میں اپنے نانا اپنے جد کریم محمد الرسول اللہ کے قدم پہ ولی ہوا. میری ولایت محمدی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید امین القادری صاحب قبلہ فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث پاک کی ولایت محمدی ہے. اب جب ولایت محمدی غوث پاک کو ملی تو حضور کی زندگی کی جھلکیاں اگر دیکھنا ہے تو سرکار غوث پاک میں دیکھو. حضور کی زندگی کی جھلکیاں. ہم کسی کو نبی کا مشابہ نہیں کہتے لیکن نسبتیں دیکھو کتنی ملتی ہے. اب ذرا توجہ کرنا. مثال کے طور پر دیکھو کوئی نبی کی نبوت، کسی نبی کی نبوت پالنے سے ہے، جھولے سے. ٹھیک، کسی کی 40 سال کے بعد ہے نبوت. آپ دیکھ لیں بہت سارے انبیاء ایسے ہوئے کہ کسی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، کوئی پیدائشی نبی بن کر آیا. اس طریقے سے ایک تفصیل ہے. جیسے حضرت یوشع بن نون ساری زندگی حضرت موسیٰ کی خدمت کرتے رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کو نبوت ملی. یہ ایک تفصیل ہے. اب ذرا توجہ کرنا. ولیوں کی کائنات میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی ولی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، کوئی ولی ماں کے شکم سے ہوتا ہے. اور یہ ولایت کی بڑی اعلیٰ قسم ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہو. لیکن بعض ولی وہ ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے شکم سے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ولی ہوتے نہیں بلکہ ان کی زندگی کہیں کہیں گزرتی ہے، پھر وہ توبہ کر کے پلٹتے ہیں اور اللہ کے ولی بنتے ہیں. وہ سب ولی بھی شان والے، وہ سب ولی بھی مقام والے، وہ سب ولی بھی مرتبے والے. مثال کے طور پر حضرت بشر حافی علماء موجود ہیں، جانتے ہیں کہ بشر حافی کی زندگی کا بڑا حصہ میں خانے میں گزرا. پھر ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، انہوں نے شراب سے توبہ کی اور اتنے بڑے ولی بنے کہ آپ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو گئے. حضرت سیدنا بشر حافی. اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاش کو دیکھو، زندگی کا طویل عرصہ جنگلوں میں بیابانوں میں ڈکیتی کرتے ہوئے گزرا لیکن پھر سچی توبہ کی
اور توبہ کے بعد مقام ولایت پر ایسے فائز ہوئے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے طبلہ بجاتے تھے، پھر اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دی، مقام ولایت پر فائز ہوئے تو پانی پر چلتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت حبیب اجمی کو دیکھیں، پہلے سود کا دھندا تھا، پوری زندگی کا بڑا حصہ اس میں گزرا، پھر حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی، امام حسن بصری کے خلیفہ ہوئے، ولایت کے اس مقام پر پہنچے کہ غوث پاک اور غریب نواز کے پیروں کے پیر بن گئے۔ لیکن پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، بعد کی زندگی توبہ کے بعد بدلی۔ حالانکہ ہم اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بلکہ اللہ چاہتا تو ان کو بھی پیدائشی ولی بناتا، لیکن ان کو یہ زندگی میں گھما کر پھر اپنے پاس بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ہمت دے دیں کہ جب وہ توبہ کرنے والے ہمارے محبوب بن سکتے ہیں تو تم بھی توبہ کرو۔ ایک راستہ بتانا تھا، اللہ کے حکام میں حکمت ہے۔ میں نے جو تذکرہ کیا معذاللہ ان کی بے ادبی کے طور پہ نہیں، آپ کو بتانے کے لیے کہ بعض ولی ایسے بھی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن یہ بھی سب شان والے، یہ بھی سب مقام والے، ان کی توہین نہیں کی جا سکتی، گمراہی ہے۔ کسی بھی ولی سے عداوت رکھنا اللہ کے اعلان جنگ کو قبول کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ ولایت کا وہ ہے کہ کوئی بندہ پیدائشی ولی ہو، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا۔ ان میں کون ہے؟ سرکار غریب نواز پیدائشی ولی، محبوب الہی پیدائشی ولی، بابا بختیار کاکی پیدائشی ولی، بابا فرید الدین گنج شکر پیدائشی ولی، صابر کلیر پیدائشی ولی، سید احمد کبیر رفائی پیدائشی ولی۔ لیکن اب سوچنا، بعض ولی وہ جو بڑھاپے کی منزل میں آنے تک ولی ہوئے، بعض جوانی کے بعد ولی ہوئے، بعض زندگی میں گھما کر کے ولی بنائے گئے، بعض پیدائشی ولی۔ اب آپ اس کو نبوت میں دیکھیں کہ اللہ اکبر، علم الہی میں تو سب نبی تھے، لیکن بعض نبی وہ جو دنیا میں آنے کے بعد نبوت ظاہر ہوئی، بعض وہ جنہوں نے پالنے سے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس طریقے سے۔ لیکن جو میرے نبی ہیں وہ صرف پیدائشی نبی نہیں ہے، میرے نبی ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، جب عالم ارواح کے اندر روحوں کا اجتماع ہوا تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر کے میرے نبی کی نبوت پر عہد لیا، تو گویا کہ میرے نبی کی نبوت کے ٹنکے عالم ارواح میں بھی بج رہے تھے۔ اب اس نسبت کو دیکھو، کوئی دنیا میں آکے ولی، کوئی پیدائشی ولی، غوث پاک فرماتے ہیں میری ولایت عالم ارواح سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت سید امین القادری صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے سے باتیں۔ نسبت کو مناسبت دیکھو، رسول اللہ کی نبوت کے ڈنکے عالم ارواح میں بج رہے تھے، اور کائنات ولایت میں غوث پاک کہتے ہیں کہ میری ولایت عالم ارواح سے ہے۔ دوسری نسبت دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے مشہور، اور 2 سے نبوت چلی، ایک اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے، ایک اسماعیل